آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں، محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں، اور بڑے حساب سے کاٹا گیا ہے مرحب کو، فرشتے دونوں ہی ٹکڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں، علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں، ارے لحد میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام تحفۃ الصائمین میں آپ کا میزبان اطہر جعفری اپنے معزز مہمان مولانا محمد عون نقوی صاحب کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے اپنے معزز مہمان کی جانب چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ قبلہ ایک سوال آپ نے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ مولا علی کو اللہ نے اپنا گواہ بنایا، مولا کائنات علی مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ بنایا، تو قبلہ آپ نے پچھلے پروگرام میں اس کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں، کچھ ہماری کالز آ رہی ہیں، کچھ ہمارے ناظرین مزید اس کی تشریح جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس بیان فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر میں تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا تھا، اور اس میں ترجمہ میں نے عرض کیا تھا جی، اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا گواہ نہیں بنایا جی، بلکہ سرکار دو عالم کا گواہ بنایا، سبحان اللہ، اپنے گویا گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ۔ واہ، یعنی یہ بتایا کہ ایک میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کا، سبحان اللہ، اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ واہ، تو اس معنی میں اللہ کے گواہ نہیں ہیں، سرکار کی رسالت کے گواہ ہیں۔ واہ، اچھا، اب کیونکہ اگر سننے والوں کو تشنگی ہے تو میں عرض کروں گا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ شہید استعمال کیا جی، کہ ایک میں گواہ ہوں، قل کفا باللہ شہیدم جی، بینی و بینکم۔ اس آیت کا دراصل شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ کفار و مشرکین کے ایک گروپ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کی، اعتراض کیا جی، کہ آپ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس دعوے کی دلیل کے طور پہ کوئی گواہ پیش کیجیے۔ اچھا، سرکار تو ہیں پابند وحی، آپ خاموش رہتے ہیں جب تک کہ وحی نہ ہو۔ بے شک، اعتراض کفار و مشرکین نے کیا، برا اللہ کو لگا، اللہ نے آیت نازل کی، اور اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی کہ کہہ دو میرے حبیب، قول کہہ دو کفا باللہ شہیدم، کافی اللہ گواہی کے طور پر، بینی و بینکم، آپ کے اور ان کے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک گواہ ہے سرکار کی رسالت کا، اور ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو نام لے سکتا تھا کہ ایک میں گواہ ہوں، دوسرا علی ابن ابی طالب گواہ، بے شک، اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، قادر مطلق ہے، عالم نہیں ہے، علیم ہے۔ علیم ہے، بے شک، عالم سمجھانے کے لیے ہے، لیکن علیم سمجھداروں کے لیے ہے۔ واہ، کیا مطلب؟ عالم وہ ہوتا ہے ظاہری لغوی معنی میں ہم جیسا جو اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے کہ جس کے علم میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ واہ، علم بڑھ گیا دماغ خراب ہو گیا، علم گھٹ گیا دماغ خراب ہو گیا، جی، ظرف بگڑ گیا دماغ خراب ہو گیا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا یا علی علماء کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ دنیا میں آج بھی موجود ہیں، آپ ہم نے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو اتنا علم ہونے کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کو یا مولا حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی،
یزید کو بھی نعوذ باللہ شہزادہ کہہ رہے ہیں اور مولا کو بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ بارش کے قطرے کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اگر رحمت سانپ کے منہ میں گرے گا زہر بنے گا، واہ 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 واہ، اور سیپ کے منہ میں گرے گا موتی پیدا بنے گا، واہ 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 تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، واہ واہ واہ، اور علیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے علم میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ وہ عین علم ہے۔ عام علماء کے علم میں کمی و زیادتی ہوتی ہے، وہ علیم، وہ ایسا عالم جس کے علم میں کمی زیادتی نہ ہو۔ وہ چاہتا تو مولا علی کا ڈائریکٹ نام لے لیتا کہ ایک میں گواہ ہوں، دوسرا علی ابن ابی طالب گواہ ہے۔ کہ عام طور پر سوال کرتے ہیں لوگ کہ مولا علی، مولا حسن حسین علیہ السلام، بی بی پاک اور اہل بیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام نازل کیوں نہیں کیے؟ مسئلہ ہی حل ہو جاتا، نام نازل کر دیتا، کوئی بحث ہی نہ ہوتی۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کو ظاہری طور پر جو جمع کریں گے، قرآن مجید کو جو ظاہری طور پر اس کی تدوین کریں گے، کتابی شکل دیں گے، جی، وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے ہوں گے۔ وہ ان آیات کو نکال دیں گے قرآن سے جی، جن میں اہل بیت کے نام ہوں گے، اور اگر ان آیات کو نکال دیں گے تو قرآن میں تحریف ہو جائے گی، میرا وعدہ وفا نہیں ہوگا، میرے وعدے کے خلاف ہو جائے گا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ نے نام نازل نہیں کیے، صفات بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نام والے بہت سے پیدا ہو جائیں گے، کوئی نام کا علی نام کا پیدا ہو جاتا ہے کہ میری شان بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، لہٰذا اللہ نے صفات بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لو کس میں صلاحیت ہے کہ جو عالم رسالت ہو، آہا، کس میں صلاحیت ہے جو چاروں آسمانی کتابوں کا عالم ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر نام نازل کر دیتا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ صفات والی فضیلت بیان نہ کرتا، واہ، تو نام نکال دیتے، نام نکال دیتے، آیت نکال دیتے، آیت نکال دیتے، تحریف ہو جاتی، تحریف ہو جاتی، اللہ کا وعدہ جو ہے پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے صفات بیان کی ہیں، قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ایک میں گواہ ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں بھی اللہ نے لفظ شہید میں بطور گواہ لفظ شہید استعمال کیا، جی، لفظ شاہد استعمال نہیں کیا۔ جو آپ کے سامعین ناظرین سننا چاہ رہے ہیں شاید وہ یہ کہ شاہد بھی گواہ ہے، شہید بھی گواہ ہے، لیکن شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کی گواہی پر گواہی دے دے، واہ، اسے شاہد کہتے ہیں۔ شہید اسے کہتے ہیں جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے لیے لفظ شاہد استعمال نہیں ہوگا، شہید ہوگا، شہید ہوگا۔ اور میں پہلے تشریح کر چکا ہوں پچھلے پروگرام میں کہ شہید اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی خود گواہی دے گا، جی، اس لیے اللہ اس کی گواہی کو قبول کرے گا۔ تو شہید وہ گواہ ہے جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، شاہد وہ ہے جو واقعہ دیکھے یا نہ دیکھے کسی کی گواہی پر گواہی دے دے، کسی سچے کے کہنے پہ گواہی دے دے کہ ہاں میں نے دیکھا امام بارگاہ مسجد کے سامنے یہ ہو رہا تھا، جس میں نے آدھا واقعہ دیکھا، آدھا مجھے فلاں نے بیان کیا، جو سچا ہے اس کی گواہی پر میں گواہی دے رہا ہوں، تو وہ ہوتا ہے شاہد۔ ٹھیک ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ شہید ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے لفظ شہید استعمال کیا، اور دیکھیے لفظ ایک ہے شہید، پھر دوہرا رہا ہوں میں سننے والوں کے لیے، قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی لفظ شہید ایک ہے، جی، مصداق دو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسا شہید وہ ہے ویسا شہید یہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مگر یہاں جلدی سے میں عرض کروں کوئی اس میں اشتباہ پیدا نہ کرے اور کٹنگ کر کے کہیں کلپ میرا نہ کہیں ڈال دے اور پھر الٹے سیدھے ریمارکس۔ آج کل ہماری قوم میں جو ہے نا وہ اس چیز کا شعور نہیں رہا کہ کہاں ہمیں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اس کا مطلب جیسے وہ شہید ہے ویسے یہ شہید ہے، لیکن فرق اتنا ہے وہ خالق ہونے کے ناطے گواہ ہے، یہ مخلوق ہونے کے ناطے گواہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جیسا خالق نہیں ہے، اس جیسی مخلوق نہیں ہے۔ واہ، وہ بے ذات گواہ ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے گواہ ہے۔ واہ، لہٰذا یہ کون ہے؟ یہ ہم نے کل کی گویا گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شان میں اس سے بہتر آیت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسول پاک کی رسالت کا گواہ بھی بنا رہا ہے اور عالم کتاب بھی قرار دے رہا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بریک کے بعد ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا میزبان اطہر جعفری دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غم شبیر و شبر میں اثر یوں بھی ہے اور یوں بھی، دلوں میں کر لیا دونوں نے گھر یوں بھی ہے اور یوں بھی، جو کعبے میں ہوا پیدا اور شہادت پائے مسجد میں، جو کعبے میں ہوا پیدا شہادت پائے مسجد میں، خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ آئیے ناظرین، اپنے معزز مہمان واجب الاحترام مولانا محمد عون نقوی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے فضائل و مصائب مولائے کائنات کے پر گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ، گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو بالکل منفرد بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوقات پہ فخر کرتا ہے تو چہرہ علی علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث قدسی میں ہے۔ واہ۔ اور جس آیت کو ہم نے کل بھی اور آج بھی سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں رب الارباب نے مولا کائنات کی شان میں، جو کہ خود مولا فرماتے ہیں 313 آیات میں سے جو اہل سنت تسلیم کرتے ہیں، یہ آیت مولا علی علیہ السلام کو اپنی شان میں خود سب سے زیادہ پسند، سبحان اللہ، کہ ایک میں گواہ ہوں اللہ فرماتا ہے، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آپ کو نہ صحابہ کرام میں اس آیت کا کوئی مصداق ملے گا، نہ انبیاء علیہ السلام میں اس آیت کا کوئی مصداق ملے گا، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گیل کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس وقت نبی تھے تو اس وقت گواہ بھی تھا۔ واہ واہ واہ۔ تو جب مولا نبی اور علی اس وقت موجود ہیں جب آب و گل میں ہیں آدم، تو اس کا مطلب ہے آدم گواہ کیسے ہوں گے؟ وہ تو ابھی آئے نہیں۔ جب آدم نہیں ہوں گے تو باقی نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام اور باقی انبیاء، تو اس کا مطلب ہے انبیاء بھی اس آیت کے مصداق نہیں ہیں۔ اس آیت کے مصداق اگر کوئی سمجھنا چاہے اور یہ چاہے کہ مولا کائنات اس آیت کے مصداق کیسے ہیں، تو اس کا ثبوت آپ کو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ملے گا۔ سبحان اللہ، کہ جب مادر علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے نزدیک گئیں اور آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، کیونکہ بنی ہاشم کا جب کوئی خاتون خانہ کعبہ کے نزدیک آتی تھی جی جی تو لوگ دور ہٹ جاتے تھے، یعنی یہ بنی ہاشم کا رعب و دبدبہ، کیونکہ یہ کلید بردار تھے۔ خود جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس چابی رہتی تھی اور جناب ابو طالب خانہ کعبہ کی صفائی کیا کرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ کے نزدیک جب بی بی آئیں اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس مقام پہ رک گئیں جہاں بعد میں دروازہ بنا، تو سارے کفار دیکھ رہے تھے کہ یہ زوجہ ابو طالب جو ہیں کیا کر رہی ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کے تو بی بی نے اس وقت جیسے ہی خطبہ دیا اور کہا کہ یا اللہ میں تیری توحید کی قائل ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی گویا دین حنیف پر ہوں، اور میں اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری اس مشکل کو آسان کر۔ تو اس وقت دیوار کعبہ شک ہوئی اور بی بی اندر تشریف لے گئیں، اور پھر دیوار ہو گئی۔ کفار پریشان تھے کہ یہ بی بی اندر گئی ہیں اور ادھر سے تالا لگا ہوا ہے۔ میں یہاں اپنے سامعین ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بی بی جو تالا روز کھول کے دیتی تھی جناب ابو طالب کو، روز خانہ کعبہ کی چابی صاف کر کے جناب ابو طالب کو دیا کرتی تھی، وہ بی بی آج خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے نیا در بنوا کے جا رہی ہیں، واہ واہ، وہ تالا اور تالا کھول کے نہیں جا رہی ہیں۔ واہ، حضرت ابو طالب سفر پہ گئے ہوئے تھے تو بی بی تالا کھول کے اندر جا سکتی تھی، جو ہونا ہوتا ہو جاتا، لیکن راز کیا تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد دروازہ کھول کے اندر نہیں جا رہی، نیا در بنوا کر اندر جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی عالمہ غیر معلمہ ہیں، بی بی جانتی ہیں کہ اگر آج میں تالا کھول کے اندر جاؤں گی تو عرب والے یہ کہہ دیں گے وہ تو روز جایا کرتی تھی۔ اتفاقیہ طور پہ علی پیدا ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ بی بی نے آج چابی گھر پہ رکھی، واہ،
اور نیا در بنوا کے اندر گئیں، سبحان اللہ، یہ سبحان بتانے کے لیے جو علی دنیا میں آئے ہیں اور کعبے میں آئے ہیں، اللہ، واہ 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 واہ، یہ میری مرضی سے نہیں آئے، ابو طالب کی مرضی سے نہیں آئے، کیا بات ہے، یہ اللہ کی مرضی سے آئے، سبحان اور اللہ۔ ان کو اللہ نے عین جوف کعبہ میں جگہ دی ہے، بالکل۔ خانہ کعبہ میں، اور پھر 3 دن کے بعد نبی پاک چابی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے گھر سے لا کر تالا کھول کے اندر داخل ہوئے، اور نبی پاک نے گویا مولا علی علیہ السلام کو بی بی سے لیا۔ ابھی تک مولا علی علیہ السلام نے نہ آنکھیں کھولی تھی، نہ مولا علی علیہ السلام نے غذا کھائی تھی، اور مولا علی کو لے کر جب باہر آئے، جیسے ہی باہر آئے تو فوراً ہی مولا علی نے آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھول کر پہلی نگاہ چہرہ جناب رسول پاک خدا پر کی، ڈالی۔ سبحان اللہ، اور سبحان اسی لیے اللہ، برادران اہل سنت مولا علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، سبحان کہ اللہ، علی نے کبھی بتوں پر نگاہ نہیں ڈالی، پہلی نگاہ چہرہ رسول رسول پر پر ڈالی۔ ڈالی، سبحان اللہ، اس وقت نبی پاک نے اپنی زبان مولا علی علیہ السلام کو چسا کر پہلی غذا دی، کیونکہ نبی پاک کے مہمان بن کے آئے ہیں، نبی پاک کے گواہ بن کر آئے ہیں، واہ، لہٰذا غذا بھی نبی پاک نے مولا علی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وہ علی کہ جسے نبی پاک پہلی غذا کے طور پر غذا دیں، وہ علی آج کے دن کہ جو آج گویا شب 20 ہے، یعنی 20 کا دن نکلنے والا ہے ماہ صیام کا، اور آپ سب جانتے ہیں، کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کو جب ضربت لگی اور آپ نے اعلان فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس وقت کوفے میں کورام بپا ہو گیا، زمین و آسمان میں زلزلہ تھا، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آ رہے تھے۔ حذیفہ یمانی کی زوجہ نے حذیفہ کو جگایا اور کہا کہ تم سو رہے ہو اور یہ دیکھو آواز کیسی آ رہی ہے۔ اس وقت حذیفہ دوڑے اور جا کر ابن ملجم کو گرفتار کیا، اور جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لا رہے تھے مولا کائنات کے گھر کی طرف تو اس کے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابن ملجم کے ہاتھوں کو کوفے میں باندھا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی ہاتھوں کی زنجیروں کو، رسیوں کو کھول دو، میں کہوں گا مولا آپ کا قاتل ہے، اس نے آپ پر ضربت ماری ہے اور آپ اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کھلوا رہے ہیں۔ اسی کوفے میں آپ کا پوتا سید سجاد ہوگا کہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی۔ عزیزدارو، یہ کوفہ ہے، اور یہ جو شب ہے یہ معمولی شب نہیں ہے۔ اس شب میں مولا علی علیہ السلام نے بہت سے وصیتیں فرمائی ہیں، بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بار بار مولا علی علیہ السلام کو غش آتا تھا جب طبیب آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مولا کے لیے دودھ کا اہتمام کرو، جتنا زیادہ مولا کو دودھ پلایا جائے گا، مولا کے جو خون بہہ چکا ہے اس کے جو اثرات منفی آ رہے ہیں اس سے مولا کائنات کی نکاحت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ مولا جب کوفے میں شاہی کرتے تھے، مولا کی خلافت تھی، تو مولا راتوں کو مشکیں بھر کے دودھ کی اور کوفے کی گلیوں میں جایا کرتے تھے، اور ان بچوں کو تلاش کرتے تھے جو یتیم بچے تھے یا جن کی ماؤں کے پاس دودھ نہیں تھا یا جو غذا نہیں کھا سکتے تھے، مولا ان بچوں کو مشکوں کے ذریعے سے دودھ پلایا کرتے تھے۔ عزیزدارو، جب طبیب نے یہ کہا کہ مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے، تو ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام باہر آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بابا کے لیے طبیب نے دودھ تجویز کیا ہے۔ میں نے روایت پڑھی، اس وقت مولا حسن کی بات ابھی کوفے میں پہنچی ہی تھی کہ تھوڑی دیر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے اور ان کوزوں میں دودھ لیے ہوئے مولا علی کے دروازے پر کھڑے تھے اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے مولا حسن، وہ علی جو ہمیں ہمیشہ دودھ پلایا کرتا تھا، آج اس علی کو دودھ کی ضرورت ہے، ہم اپنے حصے کا دودھ مولا کائنات کو دینا چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ بچوں، کاش تم اس وقت اس کوفے میں ہوتے جب جناب سکینہ یہاں آئی تھی اور جناب سکینہ پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلایا جائے۔ عزیزدارو، میں تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کی شب معمولی شب نہیں ہے، یہ قیامت کی شب ہے۔ کوئی پوچھے تو زینب ام کلثوم سے پوچھے کہ جو 20 کی شب ہے
عزادارو اس شب میں مولا کو کبھی غش آتا تھا، کبھی ہوش آتا تھا، کبھی پوچھتے تھے کہاں ہے میرا بیٹا عباس، کہاں ہے، کبھی پوچھتے تھے کہ حسن کہاں ہے، کبھی فرماتے تھے حسین کہاں ہے، کبھی فرماتے تھے محمد حنفیہ کہاں ہے۔ عزادارو مولا علی اس شب میں کس انداز سے اپنے بچوں کو ایک ایک کو وصیت فرماتے تھے۔ مولا علی کی جو وصیتیں ہیں ان میں خاص طور پہ مولا علی نے اپنے بچوں کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو وصیت فرمائی ہے کہ نماز کو حقیر نہ جاننا، روزے کو کم نہ جاننا، حج کا خیال رکھنا۔ اور ایک وصیت اس وقت کہ جب جناب امام حسین سے کہا تھا بیٹا حسین ذرا اس میرے لال کو لے کر آؤ جسے زین العابدین کہا جائے گا، جسے علی بن الحسین کہا جاتا ہے۔ عزادارو 2 سال کے تھے مولا سجاد جب مولا علی کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک مرتبہ مولا حسین گود میں لے کر آئے، کہا بابا یہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ اس وقت مولا علی نے اشارے سے فرمایا تھا بیٹا حسین ذرا اس میرے بیٹے علی بن الحسین گویا سید سجاد کی گردن میرے منہ سے مس کر دو۔ عزادارو آج کی شب میں مولا علی نے جناب سجاد کی گردن کا بوسہ لیا، بیویوں میں کوہرام بپا ہوا۔ مولا سے پوچھا مولا اس کی گردن پر کیوں بوسہ دیتے ہیں، یہ آپ کا 2 سال کا شہزادہ پوتا ہے۔ اس وقت مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا یہی کوفہ ہوگا اور اس کے گلے میں خاردار توق ہوگا اور اس کے گلے میں وہ توق چبھ رہا ہوگا، یہ اس وقت میرے دین کو پروان چڑھائے گا، یہ میرے آقا رسول پاک کے دین کو ترقی دے گا، اس کی قربانی سے میرا دین پروان چڑھے گا۔ میں کہوں گا لاکھوں سلام علی ابن الحسین پر، لاکھوں سلام علی ابن ابی طالب پر، لاکھوں سلام ان بیبیوں پر جو علی کی اولاد اور کوفے میں امتحان دے کر اسلام کو سرخرو کرتے ہیں۔